السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن دلچسپ خبر یہ ہے کہ ستارہ جرت ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر صاحب 1965 کے ہیرو، 1971 کے ہیرو، اپنی وردی پہن کر اپنے اعزاز سارے یعنی یہ پہن کر اعزاز کے طور پر آج ڈال رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ سجاد حیدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے وردی بھی پہن لی ہے اور اب جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے پر؟ یہ ایکچولی میرا بابر جیکٹ ہے جی۔ وردی تو میں چونکہ ایئر فورس سے میں نے چھوڑ دی تھی، تو لیکن یہ میرا حق ہے کیونکہ اس میں نے دونوں جنگیں لڑی ہیں، تو اس لیے میں اس کو پہن کے بتانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو، میرے جو بہادر ساتھی ہیں آرم فورسز میں، آرمی میں، ایئر فورس میں، نیوی میں، جن کے ساتھ آج بھی میرا بہت قریبی رشتہ ہے، کہ ہمارا فرض جو ہے، جو ہم نے قسم کھائی تھی، وہ پاکستان کے ساتھ ہم نے وفاداری کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو آزاد رکھنا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستان کو بچا تو سکے لیکن وہ آزاد نہ کر سکے، کیونکہ آزادی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہر قسم سے خود مختار ہیں، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کسی انسان سے امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج دن ہے آزادی کا، ڈیسائیڈ کرنے کا، فیصلہ کرنے کا۔ بالکل، آج کا دن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی، مجھے 92 سال ہو گئے، میں نے بڑے بڑے خطرناک 72 کا جو تھا صرف جنگ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے میں سیاستدانوں کو سب جانتا تھا۔ میں مجیب الرحمان سے ملا ہوں، یا سے ڈھاکہ ملا ہوں، کیونکہ میں ڈھاکہ میں پہنچتا 70 میں، سو مجھے سارا جو ہے اس کا پتہ ہے، کیونکہ میں قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھ کے بڑا ہوا ہوں۔ میں ان کی تھری سن کے میں نے ایئر فورس جوائن کی تھی، تو میں سیاست دانوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کی غلاظت کو بھی جانتا ہوں۔ اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے، تو میں کہتا تھا یہ سیاست جو ہے، یہ چودھریوں، شریفوں اور زرداریوں اور بھٹوں کے بھی، یہ سیاست غلاظت ہے۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے سر، تحریک انصاف کا۔ یہ جھنڈا تو ایک سیاسی جماعت کا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ بہت یونیک ہے۔ یہ ایک پرپس سے آئی ہے، ایک مقصد سے آئی ہے، جی، کہ انسان کو اللہ نے زندگی کسی مقصد کے لیے دی تھی، صرف اپنی جان کے لیے نہیں دی تھی۔ جو انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے زندگی کی امانت۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جس وقت پیدا ہوتا ہے انسان، تو اسی وقت اللہ اس کو دو راستے بتا دیتا ہے، ایک شیطان کا راستہ اور ایک حق کا راستہ، اور پھر انسان نے خود جا کے چننا ہوتا ہے۔ وہ انسان کو چننا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کو، انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو غلط راستے پہ جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو میں پھر ان جانے کی میں ترغیب دیتا ہوں۔ جیسے آج دیکھا ہے آپ نے، پچھلے 75 سال سے یہ ہو رہا ہے، لیکن پچھلے 2.5 سال سے جو یہاں پر جو غدر ہوا ہے، وہ میرے خیال میں دنیا کے، میں ساری دنیا پھیرا ہوں، جاپان سے امریکہ، مطلب بہت میرے وہاں پر ڈیٹیل میں، مثلا ٹوکیو میں رہا ہوں تو میں جمشید مارکر کے ساتھ رہا ہوں، تو مجھے وہ سارا اس ایریا کا مجھے وہ بتاتے تھے کہ کیا پاکستان اینڈ دی ریلیشن شپ۔ سو آئی ہیو دی آنر آف ہیونگ سین لائف اپس اینڈ ڈاؤن۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اریسٹ کر کے میرے اون چیف نے مجھے 4 چارجز پہ سیڈیشن اینڈ اوور تھروئنگ دا گورنمنٹ مجھے بند کر دیا تھا۔ میرا آپ لوگوں نے نہیں بتایا پہلے، تو مجھے کیا تھا، لیکن جب آپ کا اون چیف اور اس کے ساتھ یہ خاقان عباسی جو تھا، اصلی شرارتی یہ تھا، یہ بہت غلط قسم کا انسان تھا۔ آج کے دن کے حوالے سے صرف یہ بتا دیں کہ آج کتنا بڑا دن ہے آج کا دن جو ہے، مجھے اس کے بڑا دن کا تو مجھے نہیں معلوم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قسمت کا یہ ایک ایسا دن ہے جس میں انسان نے فیصلہ کرنا ہے، پاکستانی قوم نے، کہ وہ حق کی طرف ہے یا وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ بالکل کلیئر، یا آپ حق کے ساتھ ہیں تو آپ اپنے آپ کو آزاد کروائیں اور ووٹ ڈالیں، اصلی آزادی۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ
آپ کا ووٹ جو ہے آپ کو امانت دی گئی ہے، جیسے آپ کی خاندان امانت ہے، جیسے آپ کا جاب ہے، آپ کا جاب ہے، جیسے یہ امانت ہے، اس کو اپنے ایمانداری سے کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات وطیبات کو، میں جو کچھ منہ سے بولوں گا، جو میں اپنے جسم سے کروں گا، جو سائن کروں گا ڈاکٹر، جو بات کروں گا، جو دیکھوں گا اور جو میں بولوں گا اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کو میں کیسے استعمال کروں گا، ہر چیز جو ہے تیری عبادت کا مطلب ہے کہ میں اصلی مومن بن کے کروں گا. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے اور یہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ ہر چیز کے خلاف کرتے ہیں. پچھلے 2.5 سال کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس ملک کے اوپر، میں سمجھاؤں کہ ہٹلر اور فرعون اور یزید کی بھی جو ان کی روحیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی روحیں، ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹربائن کی طرح جاری ہوں گے کہ ہم کو اتنا ظالم بنایا، لیکن اس قسم کا ظلم اور وہ بھی 2024 کے اندر یہ کا ظلم، اور یہ ایک مسلمان ملک کے اندر. اور بہت زیادہ ہے. سب سے اہم کہ ہٹلر نے تو کیا یہودیوں کے خلاف، ہاں. اور جب اس کو پوچھا گیا کہ تم نے سارے کیوں نہیں مار دیے، کچھ چھوڑ دیے، اس نے کہا کہ جب اس لیے چھوڑے تاکہ دنیا کو بعد میں پتہ لگے کہ میں نے کیوں مارے تھے. اور جو فرعون نے مارے تو وہ جو مار رہا تھا تو وہ اسرائیلیز کو مار رہا تھا. اور یہاں جو ہے اس کے بعد جو یزید ہے تو اس نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قتل کیا. لیکن یہاں جو ہندو ہے، جو بودھی ہے، وہ مسلمانوں، کرسچنوں اور سکھوں کو مار رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک ہے، یہ عجیب سچویشن ہے کہ پہلے آپ نے میجارٹی کو بھگا کے ایک دوسرا ملک بن گیا بنگلہ دیش، کیونکہ ان میں جان تھی. ان کو یہ ایوب خان کہتا تھا کہ ان کے قد چھوٹے ہیں، ان کی آنکھیں جو ان کی نظر ہے چھوٹی ہے، اس لیے آرمی میں صرف 7% تھے بنگالی. ایئر فورس میں ماشاء اللہ اسر خان نے جب اس کو بتایا گیا یا ان کے افسروں نے کہ جی یہ ہماری ایئر فورس میں جو ہے ہمارے اسٹینڈرڈ بڑے ہائی ہیں، ہائٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. اسر خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو تاریخ کا کچھ پتہ نہیں. جاپانیز نے جو لڑے ہیں یا کورین نے جو لڑے ہیں اور جو ویتنامیز لڑے ہیں تو ان کے قد دیکھتے ہو، ان کی آنکھیں دیکھتے ہو، تو آپ لوگوں کو یہ نہیں آتا. تو اس لیے پاکستان ایئر فورس میں ہمارے پاس 30% بنگالی تھے. گڈ. اچھا نا، ان کو تو کر دیا، آپ نے بھیج دیا. اب یہ جو میجورٹی ہے یہاں جو آزادی مانگ رہی ہے، جو انسانیت مانگ رہی ہے، جو صرف چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کا وقار ہو، ہمارے ملک کا وقار. ڈونلڈ لو ایک چھوٹے 18 درجے کے وہ آپ کو حکم دے رہا ہے. وہ آپ کی ساری چیز جو اس وقت ہو رہی ہے یہ اس کی ایما پر ہو رہی ہے، یاد رکھنا. لیکن اس کا حال صرف ووٹ ہے. سجاد صاحب چلیں ابھی ووٹ ڈالنے. جی ابھی چلیں ووٹ ڈالنے، 1.5 ہو گئے ہیں تقریباً دن کے. انشاءاللہ چلتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ہی آپ سے گفتگو کرتے ہیں. چلیں چلیں آ جائیں. بہت شکریہ.